75 سال ہو گئے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے ہوئے، ہائے مر گئے کہتے ہوئے، چھوٹا گوشت کھا کے بھی ہائے مر گئے، ٹھنڈا پانی پی کے بھی ہائے مر گئے، بوتلیں دودھ پی کے بھی ہائے مر گئے، گرمی سردی کے کپڑے اچھے پہن کے بھی ہائے مر گئے، 500 کمانے والا کہہ رہا ہے ہائے مر گئے، 5000 کمانے والا کہہ رہا ہے ہائے مر گئے، لاکھوں روپے کمانے والا کہہ رہا ہے ہائے مر گئے۔ اگر یہ مرنا تو پھر جینا کیسا؟ ظہر کی اذان ہو گئی، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ گئے اور الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں دینے لگے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بلال ذرا پردہ ہٹا کے اندر آ جا۔ حضرت بلال اندر آ گئے، رحمت دو عالم کے حالت کو دیکھ کے رونے لگ گئے، عرض کرنے لگے کملی والے کرتا کہاں چلا گیا؟ فرمایا بلال کرتے کا بعد میں بتلاؤں گا، پہلے جا ابو بکر عمر میں سے کسی کو مصلی پہ کھڑا کر دے۔ کملی والے کیا آپ نماز کے لیے نہیں آؤ گے؟ آپ نے فرمایا بلال میری حالت تو دیکھ، میرے پاس آج پہننے کے لیے کرتا بھی کوئی نہیں۔ یہ پردے کے اندر جتنی اس وقت اللہ کی ولیہ بن کے بیٹھی ہیں، مجھے بتاؤ کہ سردی کے ملبوسات پر جھگڑا کرتے ہوئے کہ جرسیاں بچوں کی کب آئیں گی، سویٹر بچوں کے کب آئیں گے، ہائی نیک کب آئے گی، گرم پجامے کب آئیں گے، گرم جوتے کب آئیں گے۔ اے میری بچی تو تیرا مزاجی خدا تھا، تو قرآن کے سائے میں آئی تھی، تو لال جوڑے میں آئی تھی، تجھے تو اپنے گھر کے گلشن کے اندر بہترین پھول سمجھ کے لایا تھا کہ تیری خوشبو کی وجہ سے میرا گھر جنت بن جائے گا، تیری خوشبو کی وجہ سے، تیرے طور طریقے کی وجہ سے میرے گھر کی خرابیاں اچھائیوں میں بدل جائیں گی۔ اسے کیا پتا تھا کہ جسے قرآن کے سائے میں لے کے آیا وہی میری موت کا باعث بن جائے گی۔ میرے سمیت سارے بیٹھے ہو، دن میں 4 جگہ جاتا ہوں، 5 جگہ جاتا ہوں، کبھی رات کو 2 بجے کبھی 3 بجے سفر شروع ہوتا ہے۔ میرے عزیزو یقین جانو، جس کے سینے کو دیکھ لو، جس کے چہرے کو دیکھ لو، بڑے واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ گھر کے جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے اور کسی وقت بھی ہاتھ اٹھا کے زندگی کے خاتمے پر موت مانگنے والا ہے۔ اپنے حقوق کا تقاضا کرنے کے لیے میری بیٹی جب تو میدان میں آئی تو سرگرم ہوئی، میدان عمل کے اندر آئی، اللہ اکبر، تو نے قرآن کا انکار نہیں کیا، تو نے میری بچی نماز کے سجدے کا انکار نہیں کیا، تو نے خدا کی توحید کا وحدانیت کا انکار نہیں کیا، نبی کی رسالت کا انکار نہیں کیا، تو اللہ کو مان رہی تھی، رسول کو مان رہی تھی، اصحاب محمد کو مانتی تھی، تو یاران پیغمبر کو مانتی تھی، خلفائے راشدین پر تیرا عقیدہ تھا، ختم نبوت پہ تیرا ایمان تھا، مرنے کے بعد زندہ اٹھ کے جانے پہ تیرا ایمان تھا، لیکن میری بچی اللہ کو، میری بیٹی میری بہن اللہ کو، یہ تیری زبان کا ایک جملہ اتنا کڑوا لگا، اتنا برا لگا، جب تو نے انگلی کا اشارہ کر کے میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگایا، رب کعبہ کی قسم ہے، بول تیرے منہ سے نکلا، لعنت سب کے اوپر برسنے لگ گئی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی، یقین جانو اذان کے وقت دکان چھوڑنا آسان ہوتا، اللہ کے نبی سے محبت ہوتی، بسترے سے اٹھ کے جانا خدا کے گھر میں آسان ہوتا، نبی کی اتباع کا تجھے خیال ہوتا، تو نبی راضی خدا راضی، نبی ناراض ہے خدا ناراض ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ او لوگو، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، آمنہ کے لال کو ہنسا دو، تمہارا رب تمہارے سے راضی ہو جائے گا۔ احد کا میدان ہے، زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا دوسرے نبی کے صحابی ہیں، کٹ کے ٹکڑے ہو گئے، زندگی کی سانسیں میرے عزیزوں 2-4 رہ گئی، رگوں سے خون سارے کا سارا نکل گیا، کندھے پر اٹھا کے لوگ حضور کے قدموں میں لے آئے، اللہ اکبر عرض کر رہے ہیں، ہاتھ کے اشارے کر کے، انگلی کے اشارے کر کے، زبان سے میرے عزیزوں بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، آنکھ کا اشارہ کر کے کہنے ہمیں اجازت دے دے
تیرے قدموں میں سر رکھ لیں، ہمیں اجازت دے دے تیرے پیروں کی تلیوں کے ساتھ اپنے رخساروں کو رگڑ لیں۔ رحمت والے نبی نے اجازت دے دی۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے نبی کے یاروں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے خاندان کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو مہینہ کتنا وظیفہ ملے گا، زکوٰۃ فنڈ میں سے کیا دیا جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم پتہ تھا جان نہیں کر رہی ہے، حضور کے قدموں پہ سر رکھ کے کہہ رہے ہیں کملی والے ایک مرتبہ اتنا بتا دے آپ اور آپ کا رب ہمارے سے راضی ہے کہ نہیں۔ جب نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھے، رحمت والے نبی کا سر مبارک ہلتا دیکھا تو جان دینے والے کو جان دینا آسان ہو گئی۔ پتہ امی امی کرتا نہیں گیا، ابو ابو کرتا نہیں گیا، بہن بھائی رشتہ دار کرتا نہیں گیا، کاروبار کرتا کہتا نہیں مرا، بلکہ اس کی زبان پہ کیا تھا، فزت برب الکعبہ۔ اگر مصطفیٰ راضی ہو گیا اور خدا راضی ہو گیا تو کعبے کے رب کی قسم جان دینے والا کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ جب تعلق بندے کا جڑ جاتا ہے، نبی کے ساتھ میرے عزیزوں مراسم جب قائم ہو جاتے ہیں، پھر اولاد چھوڑنا آسان ہے، خاندان چھوڑنا آسان ہے، بیوی بچوں کی قربانی دینا آسان ہے۔ آج میرے عزیزوں جھوٹی محبتیں جھوٹی پینگیں ڈالی ہوئی ہیں، اس لیے نہ اولاد چھوڑ سکتے ہیں نہ دکان چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے، چہرے پہ ابھی داڑھی نہیں پھٹی، ابھی آپ کی مونچھوں والی جگہ پہ مونچھیں نہیں آئی، اپنے چچا جلاس بن سویس سے کہتا ہے چچا چل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں چلیں، آپ سے قرآن سن کے آئیں گے، آپ سے کوئی دین کی نئی بات سیکھ کے آئیں گے۔ چچا انگلی پکڑ کے روزانہ لے جاتا۔ اللہ غنی ایک دن چچا کہنے لگا مجھے کام ہے تو ان کی مجلس میں چلا جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مجلس سے واپس مسکراتے مسکراتے آئے۔ چچا جلاس کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہنے لگا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، آج انہوں نے جو درس سنایا، انہوں نے اللہ کی جنت کو بتایا، اور جنت کو ایسے بتا رہے تھے جیسے نظارے آنکھوں سے کر رہے ہو، اور جہنم کا ذکر ایسے کیا جیسے پاس سے گزر کے جا رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ جلاس بن سوید کہنے لگا ان کی بات پر یقین کرایا، کہاں ان کی بات پہ یقین نہیں کروں گا تو کن کی بات پہ یقین کروں گا؟ اچھا اگر بتیجے اگر ہم ان کی بات پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری عقل گدھوں سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا چچا خیر تو ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی بات پر یقین کرے تو ہم گدھے؟ ہوش ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اتنا سا بچہ بھانپ گیا، پہچان گیا۔ آج 70 سال کا بوڑھا کہتا ہے مجھے نماز نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، ایمان کا مجھے پتہ نہیں۔ اس 9-10 سال کے بچے کو ایمان کا پتہ تھا، محبت کا پتہ تھا۔ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا چچا بہکی باتیں کر رہا ہے، جان کے نہیں، حقیقت کرو۔ اس کا مطلب ہے تم منافق ہو گیا؟ کہاں میں منافق ہوں؟ تجھے کس نے کہا میں مسلمان ہوں؟ یوں نہیں کہا تو اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، نہیں۔ کہا چچا پھر پوچھتا ہوں منافق کہاں؟ انہیں دھوکہ دے رہا ہے کہاں؟ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے چچے تیری روٹی تجھے مبارک، تیرا کھانا تجھے مبارک، کپڑا تجھے مبارک، ساتھ تجھے مبارک، پیسہ تجھے مبارک، سہولیات تجھے مبارک، رہنا سہنا تجھے مبارک۔ اگر تو ان کا میں تیرا تو ان کا نہیں، میں تیرا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ادھر آ، بڑا آج کے رسول بنا پھرتا ہے، چل جا کے روٹی کھا۔ انہوں نے کہا نا چاچا، چھوٹا ضرور ہوں لیکن ایمان پہاڑوں سے زیادہ اونچا ہے، چل اپنا کام کر۔ انہوں نے کہا روٹی کھا۔ نا چاچا ابھی جاتا ہوں میں حضور کو حقیقت بتلاتا ہوں۔ مجلس برخاست ہو چکی، کچھ صحابہ اکرام اپنے گھروں کو چلے گئے، کچھ وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کا نظارہ کیا، چہرے پر نگاہ پڑی ہوئی ہے، قدموں سے لڑکھڑاتا ہوا، تیزی کے ساتھ چلتا ہوا، صحابہ کے کندھوں کو ٹاپتا ہوا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔
اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تیرا جلاس ہے نا وہ تو منافق ہو گیا. پاک پیغمبر نے مسکرا کے دکھا دیا اور آپ نے چہرے پہ یوں کر کے ہاتھ مارا. فرمایا چل بڑوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے, واللہ اللہ کی قسم. آپ نے فرمایا قسم نہ اٹھا. ابو بکر کہ جی ادھر آ جا. جناب سیدنا صدیق اکبر آگے, دیکھنا یہ اپنے چچے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا چھوکرے کیا کہہ رہا ہے, ایوہ الولد کیا کہہ رہا ہے. کہنے لگے میرا چچا منافق ہو گیا. صدیق اکبر نے یکان سے پکڑ کے ہلایا کہ چلو چلو بڑوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے. اب صدیق کیا کرے, یا رسول اللہ اس نے کچھ اور کہا ہوگا, اس کی سمجھ میں کچھ اور آیا ہوگا. اللہ کے نبی جب وہ مسجد میں آئے گا ہم خود بخود تصدیق کر لیں گے, اس بچے کو جانے کی اجازت دو. صحابہ کہتے ہیں دور سے حضور کا مکھڑا دیکھتا رہا اور ہلکی ہلکی آنکھوں کی اس کی پلکیں پرنم ہونا شروع ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے پیچھے ہٹا, مسجد نبوی کے کونے میں چلا گیا. خدا کا پیغمبر اسے غور سے دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے. اس نے اپنے چھوٹے سے کرتے کے دامن کو یوں کر کے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دھاڑے مار کے رونے لگ گیا اور زبان سے کہنے لگا اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی. اللہ میں اگر جھوٹا تو اپنے نبی کو بتلا دے میں جھوٹا, یا اللہ اگر میں سچا, یا اللہ میرے سچ پر کوئی گواہی نہیں دے رہا, میرے سچ کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا. یا اللہ آج میری زبان کا مسئلہ نہیں ہے, اللہ کریم آج کفر ایمان کا مسئلہ ہے. پروردگار عالم میری صداقت کی گواہی دے دینا. یا اللہ ہائی کورٹ میں نے رٹ کی ریجیکٹ ہو گئی, پروردگار عالم میں نے درخواست سپریم کورٹ میں دے دی. الہ العالمین محمد کے وفادار سچے ہوا کرتے, جھوٹے نہ ہوا کرتے. اگر مجھے یہاں سے جھوٹے کا لیبل مل گیا تو دنیا کہے گی نبی کا کلمہ پڑھنے والا جھوٹا. صحابی نے رو کے دکھایا. آپ نے فرمایا صدیق یہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا اللہم ان کنت صادقا فصدقنی. جب میرے نبی نے یہ سنا میرے پاک پیغمبر پر کپ کپی طاری ہو گئی. آپ نے کندھے مبارک سے چادر اتاری, اپنے چہرہ انور پہ لے لی. صدیق کہنے لگے صحابہ کی چیخیں نکل گئی, پتہ نہیں اس وقت اللہ کی طرف سے جبرائیل کیا پیغام لے کے آیا. جب نبوت نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا تو سارے ماتھے پر, رخسار پر, گالوں پر آنسو اور پسینہ برابر لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا صدیق اس بچے کو لے گیا. جناب صدیق اکبر لائے, پاک پیغمبر نے یوں بائیں پھیلا لی, اس بچے کو اپنی باہوں میں لے کے سینے سے لگائے اور رو کے فرمایا ایسا بھی سچ بولا کہ تیرے سچ پر جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر بعد اسلام. پیغمبر وہ جھوٹا یہ سچ ہے. کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں. اے پیغمبر اس کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کر دے کہ جس جو زمین پر اس عمیر نے سچ بولا اس کی تصدیق پر خدا کا قرآن بھی زمین پر آ گیا. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, صداقت صحابہ, عدالت صحابہ, وفائے صحابہ, قربانی صحابہ, ایثار صحابہ, حضرت مولانا علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب. نعرہ تکبیر. میں پچھلے دنوں ٹھل حمزہ گیا, مولانا مکی کے مدرسے کے اندر حرم بیان شروع ہونے سے پہلے حضرت مکی کا مولانا منظر صاحب کے نمبر پہ فون آیا کہ عبدالحنان سے کہو کہ بیان شروع کرنے سے پہلے میری صحت خراب ہے, دعا کرواوے. میں نے کہا حضرت آپ ہمارے لیے دعا کرو, کہاں بیٹھے ہو؟ پر میں اس کو میرے مدرسے میں آیا, پہلی مرتبہ دعا کروائے, پھر میں نے دعا کروائی. اس کے بعد میرے عزیزوں جب بیان سے فارغ ہوئے مولانا منظر صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے مولانا تصدیق شدہ واقعہ ہے, مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کون سی کتاب میں حدیث ہے, لیکن میرے عزیزوں اللہ کے فضل و کرم سے میرے عزیزوں میں گارنٹیڈ بات کرتا ہوں, دائیں بائیں نہیں کرتا, اس لیے میرے کمنٹس بڑے اچھے آتے ہیں. کیونکہ مجھے ضرورت کوئی نہیں, اللہ سے مانگ کر استخارے کے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ کے کرتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں اپنے سالانہ نقشبندی اجتماع میں حضرت خاکوانی صاحب دامت و فیوزم سے پوچھ لیا. میں نے کہا حضرت جی آپ تو صدیق کو سب سے زیادہ جانتے ہو. اللہ اکبر, کیونکہ ہم صدیقی بھی ہیں, نقشبندی بھی ہیں, چشتی بھی ہیں, قادری بھی ہیں, سوروردی بھی ہیں. الحمدللہ تمام سلاسل سے الحمدللہ بزرگوں کا اعتماد ہے. کہنے لگے کیا واقعہ؟ جب میں نے یہ واقعہ سنایا فرمانے لگے میں نے تو یہ نہیں پڑھا, میں نے تو یہ نہیں سنا,
بھائی جعفر خاکوانی، بھائی جعفر صاحب قدموں میں بیٹھے حضرت کے خادم کہنے لگے ذرا جی آپ نے واقعہ خود بیان کیا ہے اور میرے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ نے واقعہ خود تقریر کے اندر بیان کیا۔ پھر مجھے تسلی ہوئی، میں نے کہا انشاءاللہ جگہ جگہ صدیق کی صداقت کے چرچے کرتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیزو صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک عورت سامنے آئی اور آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نوجوان بچہ بھی اپنے ساتھ شامل کر لیے، بچ گیا تب بھی جنت کی وارثہ بن جاؤں گی، کٹ گیا تب بھی جنت کی وارثہ بن جاؤں گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس نوجوان کو قبول کر لیا۔ اتفاق سے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ جب قافلہ مدینے کی طرف واپس آیا، جناب سیدنا صدیق اکبر پیچھے کملی والا اپنی سواری پہ آگے، ہر کوئی اپنے چاہنے والوں کو، ہر کوئی اپنے وارثوں کو، ہر کوئی اپنے بچوں کا استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر آ گیا۔ اتفاق سے وہ عورت بھی باہر آ گئی اور رحمت والے نبی سے مخاطب ہو کے کہنے لگی اللہ کے نبی میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ تو فوت ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں ہے، بڑھاپا ہے، اگر میں کہہ دوں مر گیا تو کیا پتہ دل برداشتہ ہو جائے۔ جیسے میرے عزیزوں بچے پچھلے دنوں چلی گئی، یہ نوجوان بیٹھا ہے، اس کے حوصلے کو داد دیتا ہوں کہ 6 سال کی بچی کا جنازہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اللہ پاک جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ میرے بھائی کو صبر جمیل جو رکشے والا حادثہ ہوا صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بڑھیا کہنے لگی میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام کی آنکھیں جھک گئی، آنسو نکلنے لگے۔ آپ نے فرمایا پیچھے صدیق آ رہا ہے۔ وہ بڑھیا دوڑ کے لپکی اور کہنے لگی ابو بکر میں نے ان سے پوچھا میرا بیٹا کہاں، انہوں نے تیری طرف ریفر کر دیا، تیری طرف کہہ دیا کہ پیچھے ابو بکر آ رہا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے یوں کر کے اشارہ کر دیا کہ پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے مجھے دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں، گلے ملنے کی اور آپس میں باتیں کرنے کی آواز آئی۔ صدیق کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بڑھیا بچے کو گلے سے لگا کے کھڑی ہوئی تھی۔ صدیق کہنے لگے میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا، میں نے کہا صدیق آ رہا ہے۔ صدیق تو نے اشارہ کر دیا، اللہ بچے کو کیوں زندہ کرنا کرتا، اللہ نے تیری صداقت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا تھا۔ تین سوراخ ہیں روزہ نمبر میں، سنہری جالیوں پہ 3 سوراخ ہیں، جہاں کے دیکھو ہنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ لے جانے کی توفیق دے اور مواجہ شریف کے سامنے ان کی قبور کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سلام درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر 2 شیخین ساتھ سو رہے ہیں، یا اللہ سارے صحابہ میں یہ 2 ہی نظر آئے، ایک ابو بکر ہیں ایک عمر ہیں، سب میں یہ 2 ہی نظر آئے۔ یا اللہ حق تو داماد کا تھا، یا اللہ حق تو عثمان کا تھا، حق تو علی المرتضی کا تھا، زہرا کے گھر والے کا تھا، حق تو حسن حسین کا تھا، حجرہ تو عائشہ کا تھا، اللہ اکبر، ابا تو فاطمہ کا تھا، رقیہ زینب ام کلثوم کا تھا۔ یہ 2 کیوں سلائے؟ ایک خطاب کا بیٹا، ایک ابو قحافہ کا بیٹا، ایک کو عمر بن الخطاب کہتے ہیں، ایک کو عبداللہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الحلال گوندلا والا گاؤں میں جانا اور وہاں جا کے صدیق کے عاشقوں کو جا کے کہہ دینا کہ نیرا تم نہیں پیار کرتے، صدیق سے تو خدا بھی پیار کرتا ہے۔ عمر کے وفاداروں سے جا کے کہہ دینا عمر کو تم عمر نہیں مانتے، بلکہ مصطفیٰ بھی عمر کو عمر، خدا بھی عمر کو عمر مانتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے اندر حکمت، اللہ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ فرمایا جب عمر نے کلمہ پڑھا تھا تو کیا میرے نبی نے بیت اللہ میں کھل کے عبادت نہیں کی تھی؟ صدیق نے کلمہ پڑھا، نبی کا حوصلہ بڑا نہیں تو کیا تھا؟ یا اللہ یہ تو دنیا کی بات تھی، یہاں کیوں سلا رکھا ہے؟
کہ عبدالحنان اس کے اندر بھی حکمت بہت ہے. ان کے قبروں میں جانے کے بعد بڑے بڑے فتنے آ جائیں گے, بڑے بڑے غدار آ جائیں گے, بڑے بڑے دشمن آ جائیں گے. اللہ اکبر. جس طرح میں نے غار میں پہرے دار بٹھائے, مزار میں بھی پہرے دار بیٹھائے. ایک کو صداقت والا کہہ دیا اور اللہ اکبر ایک کو میں نے غیرت والا کہہ دیا. یا اللہ صداقت والا کیوں لٹایا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے روزے پہ جھوٹا, اس کے روزے پہ اللہ اکبر جھوٹا کوئی آ نہیں سکتا, اس لیے صداقت والے کو لٹا دیا. یا اللہ غیرت والا کیوں لٹایا؟ فرمایا جب تک یہ غیرت والا ساتھ رہے گا اس کے روزے پہ کوئی بے غیرت نہیں آ سکتا. نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لو. آرام فرما. یہ تو صدیق ہے, اللہ غنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے. آپ کی تجارت کی وہاں منڈی کے اندر شامی آدمی سے آپ کی لڑائی ہو گئی. عمر جیسا جری انسان آپ نے مارا, وہ زمین پہ گرا, ڈھیر ہو گیا, مر گیا. سارے شامی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دوڑے, پٹو پکڑو, ہٹو بچو, ہٹو بچو. حضرت عمر جان بچاتے 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 شام کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک پادری اپنے کلیسا کے باہر, ایک راہب کے عبادت خانے کے باہر کھڑا ہے. حضرت عمر کو غور سے دیکھتا ہے, قریب آئے, جتنا قریب آئے تشنگی بڑھتی رہی. اشارہ کر کے کہنے لگا ادھر آ, ادھر آ. کہ کیا ہوا؟ کہ وہ دروازہ کھولا معبد خانے کا, کہ اندر چلا جا. دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گیا. جتنے آئے اور آ کے کہنے لگے آقا کا جی کیا ایک تو نے نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ کہ کیا ہوا؟ کہ اس نے ہمارے شامی کو مار دیا. اب وہ کہنے لگا آگے جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, دیکھو کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا. جب مجمع میرے عزیزوں بکھر گیا تو اندر آیا. حضرت عمر کا ماتھا دیکھنے لگ گیا. کہنے لگا وہ نوجوان تیرا نام عمر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہ اپنا ہاتھ تو دکھا. ہاتھ کی انگلیاں پکڑ کے ہتھیلی کو دیکھنے لگ گیا. میرے عزیزوں پھر کچھ نہیں کہا, اندر گیا, کاغذ قلم لے کے آیا. کہنے لگا اس کے اوپر لکھ دے, جب اللہ تجھے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائے گا پھر اللہ پاک تیرے دور اقتدار کے اندر تیری فوجیں ملک شام پہ حملہ کریں گی, اپنی فوجوں سے کہہ دینا کہ میرے چرچ کو نہ چھیڑیں اور مجھے بھی کچھ نہ کہیں, تو مجھے امان دے دے. حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھ سے آنسو نکل آیا. میں نے کہا جان بچانا مشکل ہے, تو دنیا کی خلافت میرے ذمہ لگا رہا ہے. کہا عمر بات جا, میری بات مان جا. ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک محمد دنیا کے اندر آ گیا ہے, اس کی طرف ایک طرف ابو بکر آ جائے گا, دوسری طرف عمر آ جائے گا. ابو بکر کٹ تو جائے گا, ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دے گا. عمر اللہ اکبر ایسا روب دکھائے گا, اسلام ماضی میں بھی زندہ ہو جائے گا, اسلام مستقبل میں بھی زندہ ہو جائے گا. لکھ کے دے مجھے یہاں. آج میرے عزیزوں جب ان کے گلے ہوتے ہوں گے, اور تمہارا ہی تو محاورہ ہے, اور یار پیو دی روح نہ تڑپا, پراواں دے گلے کر کے, پہنا دے گلے کر کے, پیو دی روح نو تے تڑپا, سان لین دے. اور جب بیٹے کے گلے, بھائی کے گلے کرنے سے باپ کی روح تڑپ جاتی ہے, صحابہ کے گلے کرنے سے جاؤ روزہ انور میں دیکھو کیا حال ہو جاتا ہے. یہی وجہ تھی جب راجپال نے میرے عزیز و رنگیلا رسول کتاب لکھی, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے اللہ اکبر اعلان کیا, فرمایا او لوگوں مجھے فاطمہ بہن کے رونے کی آواز آ رہی ہے, او لوگوں مجھے امی عائشہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے, اور کہہ رہی ہوں پاکستان کے نوجوانوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہمارے سر کے سائیں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے, تم گھر بیٹھے ہو. ایک مرد قلندر تھا جسے دنیا علم دین کے نام سے یاد کرتی تھی, لوہار کی دکان پر بیٹھ کے مزدوری کر رہا تھا. لوہے پر میرے عزیزوں ہتھوڑا برسا کے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی. جب اس کے کان میں آواز پڑی فاطمہ رو رہی ہے, یہ اپنے اوزار چھوڑ کے میرے عزیزوں جلسے گاہ میں چلا گیا. امیر شریعت کی موٹی موٹی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کے کہنے لگا یہ بابا کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر کا فاطمہ کے ابے کی پگڑی کے اترنے پہ رو رہا
रहा है कि किसने उतारी, कि राजपाल ने उतारी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज हो गया और अपने हाथ से छुरा उसके सीने में घोंप दिया। रब्बे काबा की कसम है, थोड़ी देर पहले ठक ठक की आवाज आ रही थी। जब आज के रसूल बना तो लोगों के सीनों में धक धक करने लग गया था। अल्लाह अकबर। आज मेरे अजीजों, तुम्हें हुकूमत मेरे अजीजों कह रही है कि 1 करोड़ नेकियां, 1 करोड़ नौकरियां, मुझे नहीं पता करोड़ है 10 है या 100 है, लेकिन मैं 1 करोड़ नहीं 1 खरब नौकरियां लेके आया। अल्लाह अकबर। ये नौकरी बगैर रिश्वत के, ये नौकरी बगैर तालीम के, ये नौकरी मेरे अजीजों बगैर सिफारिश के मिलेगी। ये नौकरी मेरे अजीजों बगैर लाइन में लगे मिलेगी, बगैर इंतजार करे मिलेगी। अल्लाह अकबर। अगर मैं नौकरी आपको दूं, कबूल करोगे? पछताओगे? हाथ खड़ा कर दो। सारे कबूल करोगे? उलमा इकराम भी हाथ खड़ा करें, कबूल करेंगे। मेरी बेटियां भी हाथ खड़ा कर दें, कबूल करोगी? अल्लाह की कसम, इस महकमे में, इस नौकरी के करने पे तुम्हें कोई मेरे अजीजों कोई बेगैरती का टाइटल नहीं देगा। मेरी बच्चियों, तुम्हारे पे पर्दे पे उंगली नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह की कसम जो नौकरी देने वाला हूं, इस पे हौज़े कौसर भी मिलेगा, हौज़े कौसर वाला भी मिलेगा। वो नौकरी क्या है? महकमा खत्म नबूवत का, और अल्लाह अकबर, नौकरी हुजूर की गुलामी की। बताओ इस महकमे में कौन कौन भर्ती होना चाहता है? नौकरी कौन कौन करना चाहता है? अब अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि दोनों हाथ खड़े करो तो करके दिखाओ, और जब तक मैं कहूं कि नीचे नहीं करने, आपने नीचे नहीं करने, 3 मरतबा नारा लगाकर फिर मैं बताऊंगा, ताजदारे खत्म नबूवत, 2 मरतबा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हाथ खड़े रखना। ये देखो, नूर की बारिश हुई और उस नूर के झुरमट में मैंने फरिश्तों की जमात को देखा। मैंने कहा, हुजूर की गुलामी का नारा हम लगा रहे, तुम जमीन पे क्यों आए और आके क्यों वापिस जा रहे हो? का अब्दुल्लाह इनके मुंह से खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा इतना अच्छा लगा कि हमें भी जमीन पर उतर कर आना पड़ा। तुमने आके क्या किया? कि इनके हाथों का, इनके होठों का हमने आकर बोसा ले लिया है। कह दो, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में जो हो न इसके मुस्तफा। अब हाथ नीचे करो। आपने अल्लाह से अहद लिया, अल्लाह को अहद दिया है कि नबी की गुलामी करेंगे, महफिलों में करेंगे, जलसों में करेंगे, जुलूसों में करेंगे, मिलादों में करेंगे, दुकानों पे करेंगे, मकानों में करेंगे, दस्तरखानों में करेंगे, बाथरूम में आते जाते करेंगे, घर में आते जाते करेंगे, बच्चों के सर पे हाथ फेरते करेंगे, बच्चों की शादी करते करेंगे। अल्लाह अकबर। किरदार पे करेंगे, चेहरे पे करेंगे, आमाल पे करेंगे। वादा अल्लाह से लिया, आज नियत करके जाना। मौलाना 4-5 दिन पहले, पता नहीं मैं कश्मीर में था या वाकंड में था, उस वक्त मैंने मजमे के अंदर ऐलान किया, मैंने कहा मुझे दाढ़ी पर उस तरह चलाने वाले से गिला ही कोई नहीं, मुझे तो अफसोस उस शख्स पर आता है कि उसका इतना बड़ा जिगरा कैसे है कि रोजाना पता नहीं कितनी नबी की सुन्नत पर अपने हाथों से उस तरह चलाता है। मुझे जरा यहाँ खड़े होकर, अगर कुरान पाक है तो मैं अपने सर पे रख के कहूंगा, और नबी की सुन्नत पर उस तरह चलाने वाले, तुझे उम्मीद है कि हुजूर अपने हाथों से तुझे हौज़े कौसर पिलाएंगे, हुजूर तेरे हाथों में जामे कौसर देंगे, खुदाए पाक की कसम तेरे मुंह पे फातिमा तमाचे मारेगी, अम्मा आयशा तुझे अपने नबी के पास नहीं आने देगी। हसन हुसैन चारों कोनों पे सीना तान के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, नाना अगर ये आज के रसूल है तो हमारे बारे में क्या ख्याल है? अगर दाढ़ी कटाने वाला, दाढ़ी काटने वाला, तेरी सुन्नतों के जनाजे निकालने वाला अगर ये आज के रसूल बनता है तो तलवारों के साए में सजदा करने वाले कौन है? नेज़े की एनी पे चढ़ के कुरान सुनाने वाले कौन है? पत्थरों पे पेट पे पत्थर बांध बांध कर फाका मस्ती में जिंदगी गुजारने वाले कौन है? अल्लाह अकबर। अगर ये आज के रसूल है तो फिर बिलाल को क्यों आशिक कहा था?
فتح مکہ کا موقع آیا، فتح مکہ کے موقع پر بلال کا جی آمنہ کے لال کا جلدی جلدی ادھر آ جا۔ حضرت بلال آ گئے۔ حالت کیا تھی؟ کوئی سونے کے کنگن، کوئی ہیرے جواہرات، کوئی نکلس پہنے ہوئے تھے؟ نہیں 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 نہیں، ایک پاؤں کا جوتا پھٹا ہوا، دوسرے پاؤں کا جوتا ٹوٹا ہوا۔ پھٹا ہوا جوتا سینے کے قابل نہیں، ٹوٹے ہوئے جوتے کو سلانے کے لیے بلال کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں، خود رسی سے اپنا جوتا باندھ رکھا ہے۔ بلال تیرے تل کے اوپر ریشمی پوشاک نہیں تھی، دو گھوڑا بوس کی کاٹن شبیر کی نہیں تھی، چیئرمین کا لٹھا نہیں تھا، بلکہ بلال کے پاس چھوٹی سی چادر تھی۔ سینہ چھپاتا تو کمر کھل جاتی، کمر چھپاتا تو سینہ کھل جاتا۔ تہمت اتنی تھی کہ گھٹنوں سے نیچے مشکل آسے آ رہی تھی اور اس میں سراغ تھے۔ فرمایا بلال اللہ اکبر، ادھر آ۔ رنگ کا سانولا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، میرے عزیزو غلام ہے، غلام ابن غلام ہے۔ میرے نبی نے یوں کر کے ہاتھ پکڑا اور فرمایا بلال ملتزم کے پاس سے دیوار پر لانگتا بیت اللہ کی چھت پہ چلا جا۔ ابو بکر بھی تو کھڑے تھے، عمر بھی تو کھڑے تھے، صحابہ بھی تو کھڑے تھے۔ واہ بلال یہ عاشق بنا، واہ بلال یہ غلام بنا۔ بلال نے آگے بڑھ کر اللہ غنی اپنے پاؤں سے جوتا یوں کر کے نکالنا چاہ، اور میں نہ بلال آج جوتا نہیں اتارنا، آج پھٹا ہوا جوتا پہن کے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا ہے۔ جب حبشے کا بلال ٹوٹا پھٹا پھٹے کپڑے پہن کے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا، بلال کہتے ہیں میں نے جھانک کے دیکھا نبی نیچے، بلال اوپر، صدیق نیچے، بلال اوپر، عمر نیچے، بلال اوپر، عثمان علی نیچے، بلال اوپر۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا میں بلال مکے میں جو آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر توحید کے نغمے سناتا تھا، آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے سنا۔ حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر رحمت والے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگلی بلال کی طرف اٹھائی، فرمایا دیکھو دیکھو یہ میرا بلال ہے، اس کے دل میں بس گیا، میرا خدا بس گیا۔ اوے لوگو جو میرا بن جاتا ہے اس کا جوتا بھی کائنات سے اونچا ہو جاتا۔ شان صحابہ۔ بتاؤ میرے عزیزو غلامی کہاں ہے؟ گھر میں غلامی ہے، بیوی نبی کی غلام ہے، بیٹا غلام ہے، رونا آتا ہے رونا۔ کوئی تو مجمع کے اندر دو چار ہی کھڑے ہو کے دکھا دو کہ مجھے گھر دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، لیکن میں بھائی اکرم صاحب تیرے گھر کو داد دیتا ہوں، اللہ ایسے ہی بیڑا ہستا بستا سلامت رکھے۔ عالمہ بچیوں کے سر پر میں ہاتھ پھیر کے آئے، میں نے کہا دعا کرو، خدا پاک کی قسم ہے میں نے اب کوشش کر رکھی ہے کہ بے نمازی کے گھر میں بیٹھتا کوئی نہیں، بے شک جتنی مرضی بھوک لگی ہو کھانا کوئی نہیں کھاتا، لیکن میرے عزیزو اللہ کے فضل سے میرے جسم میں شوگر کی وجہ سے کمزوری آئی، لیکن نمازی کے ہاتھ کا کھانے کی وجہ سے لیکن میرے ایمان کے اندر تقویت آئی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہی وجہ ہے نہ رات کی نیند نہ دن کا سکون، چل سو چل، پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ اوے لوگوں بستر پہ پڑھنا نہیں چاہتا، بیوی سے بھی یہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ کے واسطے جب گھر کے اندر سکون کروں تو اٹھا کے روانہ کر دیا کر، مجھے روکا نہ کر، میں بستر کی موت نہیں چاہتا، حضور کی غلامی اللہ کے راستے کی موت چاہتا ہوں۔ اور گجرا والے والوں دوسری مرتبہ آپ کی جامع مسجد میں آنا ہوا، اگر اگلی مرتبہ خبر آئے کہ پچھلے سال جو خطیب آیا تھا چلا گیا، بس میرے عزیزو میں آپ سے یوں نہیں کہتا کہ میرے بچوں کے لیے چندہ اکٹھا کر کے میرے گھر میں زکوٰۃ بھیجنا، بس ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا اللہ ہم گواہ ہیں وہ تیرے نبی کا غلام تھا اور تیرے نبی کی محبت میں ہمیں روکے دکھایا کرتا تھا۔ مولانا آپ کی زبان پر اللہ کی قسم یہ جملہ آ جائے گا، خدا پاک کی قسم میری قبر کا ٹکڑا تمہاری دعاؤں کی برکت سے جنت کا باغ بن جائے گا۔ بس اور خدا کا شکر ہے، یقین جانو میں حویلی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مولانا زہیر الحسن مولانا زبیر الحسن کا صاحب دادا حضرت جی نام الحسن رحمت اللہ علیہ کا پوتا، جب میں ان سے ملاقات کرنے گیا احمد آباد کے سارے بزرگ، مولانا فاروق صاحب لودھا والے، مولانا احمد لاڈ صاحب نے مجھے 15 منٹ تک اپنے گود میں لٹا کے رکھا، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب 20 منٹ تک دعا کرتے رہے، دعا کرواتے رہے۔ جب میں حضرت سے مصافحہ کر کے باہر نکلا تو احمد آباد کے سہارنپور کے بزرگ ننگے پاؤں اللہ کی قسم گاڑی تک آئے،
کہنے لگے پہلے آپ سے جو تعارف کیا وہ غیر متعارف تھے، بعد میں زہیر نے بتایا کہ عبدالحنان صدیقی ہے۔ اللہ کہنے لگا کیسی بات ہے، ساری دنیا انڈیا والوں کو سننے آتی ہے، انڈیا والوں کی گھر والیاں عبدالحنان تیرا بیان سنتی ہے، الحمدللہ ہمارے گھروں کے اندر تیرا بیان چلتا ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اور ہمیں کیا چاہیے کہ اچھے لوگوں نے اپنی نگاہوں میں لے رکھا ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں اللہ اکبر، اسی لیے تو کہتا ہوں میرے محترم میرے عزیزوں کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، پتہ نہیں کس کی دعا کہاں سے اٹھا کے کہاں بٹھا دیتی ہے۔ میری بچیوں ایک میسج 4-5 منٹ کا، اور میرے نوجوانوں ایک میسج 4-5 منٹ کا دے کے جاؤں گا۔ اپنی اور اپنے شوہر کی، اپنی اور اپنی بیوی کی محبت میں کبھی ماں باپ کی محبت کو نہ تولنا، کبھی بہن بھائیوں کی محبت کو نہ تولنا۔ میری بچی تم میں کوئی بچوں والی بھی ہوگی، تم میں کوئی بچی کواری بھی ہوگی، 4 بچوں کی ماں بھی ہوگی، کوئی ساس بھی ہوگی۔ آج میرا تمہارے سے سوال ہے، اللہ اکبر، اپنے بھائی کے فون کا انتظار کرتی ہو، اور جب تمہارا شوہر اپنے بھائی کے پاس بیٹھ جائے تمہیں غصہ کیوں آنے لگ جاتا ہے؟ ملتان کا ایک نوجوان میرے عزیزوں گاڑی میں مجھ سے مصافحہ بھائی اکرم کرنے لگا، اور کر کے کہنے لگا مولوی جی خودکشی حلال ہے، جائز ہے کہ حرام ہے؟ میں نے کہا نا نوجوان تجھے ایسی کیا مصیبت؟ موٹے موٹے آنسو اس کے آنکھوں میں آ گئے، کہنے لگے مولوی صاحب میری شادی ہو گئی، کچھ عرصہ ہوا، میرا مکان دوسری منزل پر، ماں باپ نیچے رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ رات کو جب میں 11 بجے گھر آتا ہوں تو میری اماں کہتی میرا پتر آ گیا، میرا ابا کہتا میرا لاڈلا آ گیا۔ جب میں ان کے پاس بیٹھ کے اوپر جاتا ہوں غصے میں میری بیوی کمرے کا دروازہ نہیں کھولتی۔ مولوی صاحب اس کو چھوڑوں تو خدا ناراض، اس کو چھوڑوں تو خدا ناراض۔ مولوی صاحب بتاؤ پھر خودکشی حلال ہوئی کہ حرام ہوئی؟ اور میری بچیوں خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، تمہارے حق تو میرا نبی بتلا کے گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے حق کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ اکبر، تم تو لال جوڑے میں آئی تھی، تم تو میرے عزیزوں پھولوں کے کنگنے پہن کے آئی تھی، تم تو میری عزیزہ قرآن کے سائے میں آئی تھی، تجھے لانے والا پھولوں والی گاڑی میں لایا تھا کہ میرے گھر کی جہنم کو تو جنت بنا دے گی، لیکن تجھے آنے کے بعد میری عزیزہ اس گھر کو جہنم سے بدتر کر دیا۔ اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے تو یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے، اگر تجھے اپنے باپ سے پیار ہے تو یہ بھی تو کسی باپ کا بیٹا ہے، اگر تجھے اپنی بہنوں کا احساس ہے تو اس کی بھی کوئی بہنیں ہیں۔ میں ان سے گلا کیا کروں جو 4 بچوں کی ماں بن کے بنا سمجھی؟ میں اپنی کواری بیٹیوں سے کہہ کے جا رہا ہوں سسرال میں جا کے کبھی نفرت کا دلدل نہ بننا، ہمیشہ پیار کا پل بننا، اپنی ساس اور اپنے شوہر کے درمیان پیار کا پل بننا، اپنی نند اور اپنے درمیان پیار کا پل بننا، مسافتے قائم نہ کرنا بلکہ مسافتوں کو ختم کرنا۔ اللہ کی قسم غلطی تیری ہوتی ہے، انگلیاں تیرے ماں باپ پر اٹھتی ہیں، قصور تیرا ہوتا ہے، تیرے بہن بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹ بنتی ہے۔ میں نے روزہ انور کا دروازہ خطیبانہ دور میں، خطیبانہ انداز میں نے روزہ انور کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کے نبی مجھے ایک بات تو بتلائیے، اللہ اکبر، عورتیں اپنے حقوق کے لیے اسلام آباد میں مارچ کرتی کرتی آ گئی، ان کو بتلا دو مرد کے حقوق کیا ہیں۔ سنو، فرمایا میرے نبی نے فرمایا عورت نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دنیا آخرت کی خیر مانگے، اس کی پوری دعا میں اس کے شوہر کا نام نہیں آتا۔ جو عورت نماز کے بعد اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا مرد پر کیا حق ہے، مرد کا عورت پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ عورت کی ناک میں مرد کی ناک میں دانا نکل گیا، وہ پھنسی پھوڑا بن گیا، پھر وہ بہنے لگ گیا، اس کی پیپ بہتے بہتے مرد کے ہونٹوں پر آ گئی۔ عورت اپنا دوپٹے کا کونا نہیں، اللہ اکبر، کاٹن نہیں، کپڑا نہیں، صافی نہیں، بلکہ اس کے مرد کے پاس جا کر اپنی زبان باہر نکال لے، ساری پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ لے، تب بھی اس نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ انڈیا سے مجھے ایک بیٹی کا فون آیا، کہنے لگی میں تجھے ابو کہہ لوں؟ میں نے کہا کہہ لے۔ کہنے لگی 2 خوشخبری دے، خوشخبری ہے ایک غم کی خبر ہے۔ میں نے کہا خوشخبری کیا؟ کہنے لگی مجھے پچھلے دنوں کافی دیر تقریباً 1.25 گھنٹہ خام میں حضور کی زیارت ہوئی۔ میں نے کہا مبارک ہو۔
پھر وہ ایک دم چیخی. میں نے کہا شاید اسے کرنٹ لگ گیا یا کسی چیز نے ڈسا. میں نے کہا کیا ہوا بیٹی؟ کہنے لگی ایک بری خبر سناتے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میں نے کہا ہوا؟ کہنے لگی میرا شوہر مر گیا ہے, 3 بچے چھوڑ گیا ہے. مولوی صاحب. میں نے کہا جی تیرے ملک کے اندر جہاں جلسے ہوتے ہیں وہ عورتیں بھی آتی ہیں؟ میں نے کہا آتی ہیں, پردے میں. کہنے لگی میرا ایک پیغام دو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ. کہ نہیں وعدہ کرو. میں نے کہا اچھا وعدہ. کہ جس جلسے میں جاؤ وہاں میری بہنیں آ کے بیٹھی ہوں, انہیں پیغام دینا. اللہ اکبر. میری بہنوں اگر تم عزت والے گھرانے کی ہو تو سمجھ کے اٹھو گی, ورنہ میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. تمہیں ختم نبوت کی پگڑی کا واسطہ دے کے تمہارے آگے ہاتھ جوڑ سکتا ہوں کہ تم اپنے گھر کو جہنم نہیں بناؤ بلکہ جنت بناؤ. پتہ ہے اس عورت نے کیا پیغام دیا؟ کہنے لگے عبد الحنان میری پاکستانی بہنوں کو کہہ دے جب بھی دعا کیا کرو اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے ضرور دعا مانگا کرو, اور اس دعا میں ایک دعا کیا کرو کہ سہاگن جیے سہاگن مرے. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ بس اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا بیٹی یہ حال تیرے ملک میں نہیں, یہ حال میرے ملک میں بھی ہے. یہ میرا حال میرے ملک کے مسیحاؤں کا بھی ہے. جانور اپنے کھونٹے پر اچھا لگتا ہے, جب کھونٹا جانور چھوڑ دیتا ہے تو آوارہ ہو جاتا ہے. جب کسی کے باڑے میں گھستا ہے اسے مار بھی پڑتی ہے, زیادتی بھی ہوتی ہے. اس نے کہا جی ابو. میں نے کہا بیٹی ہمارے معاشرے کا حال یہ, جب تک سر کا سائیں زندہ ہو تو چودرانی رانی رہتی ہے, اگر سائیں مر جائے تو باہر والوں کی بات نہیں اپنوں کی بات کرتا ہوں. جب تک کپڑے نہیں اتر جاتے کوئی 2 روٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ کی قسم مولانا اگر آپ چاہو میرا ٹچ موبائل آپ چیک کرو اور میسج پڑھو. ایک بچی کہنے لگی مولوی صاحب باپ کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا بیٹی استغفار کر. کہنے لگی مولوی صاحب دل نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی مولوی صاحب دل نہیں کرتا. اس کو مجھے عالمہ کیوں بنایا تھا؟ اس کو مجھے بڑی شیخ الحدیثہ کیوں بنایا تھا؟ مولوی صاحب میں بخاری شریف کی استاد ہوں, لیکن شادی ایسے آدمی سے کر رہا ہے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. پتا مولوی صاحب نبھا کیسے ہوگا؟ وہ ان بچیوں کو پنجابی میں کہتا ہوں بگروں کیوں اتارتے ہو؟ اگر گھر بسانے کے اندر تمہارے بیٹوں کو حق ہے تو تمہاری بیٹیوں کو بھی حق ہے. تم باپ بعد میں پہلے دوست بنو, تم ماں بعد میں پہلے بچوں کی سہیلی بنو, اور جا کے پوچھو بیٹی تیری زندگی کے مستقبل کا میں نے فیصلہ کرنا ہے, میں نے تجھے اٹھا کے دوسرے کی جھولی کے اندر ڈالنا ہے. یہاں تو 20 سال جی, وہاں پتہ نہیں تو 60 سال جیے گی. پتا تیرا جیون ساتھی کیسے تلاش کروں؟ یہ تو کانچ کی شیشیاں ہوا کرتی ہے. میرے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برات دروازے پر آ کر بیٹھ جائے, مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے, اور نکاح پڑھانے والے نکاح پڑھنے والے دولہے سے گئے میں نے اس لڑکی سے اتنے حق مہر میں ان گواہوں کی موجودگی میں تیرا رشتہ کر دیا, تیرا نکاح تجھے قبول ہے. اگر لڑکا یوں کر کے دکھائے بتاؤ مولوی صاحب کو تسلی ہوگی؟ نہیں, بلکہ مولوی صاحب کہیں گے منہ سے کہ جی ہاں میں نے قبول کیا. یا رسول اللہ شادی اس کی بھی شادی اس کی بھی, اس نے سیرا باندھا, اس نے لال جوڑا, اس نے ہاتھ, اس نے سونے چاندی کے پہنے ہوئے کملی والے. مولوی صاحب کے سامنے مرد نے کہا یوں, مولوی صاحب نے کہا نہیں منہ سے کہہ جی ہاں. اللہ کے نبی کیا یہ غیرت یہ حیا مرد کے لیے عورت کے لیے؟ فرمایا نا اس سے ہاں نہ کروانا. کیوں؟ فرمایا خدا بھی غیرت والا, مصطفیٰ بھی غیرت والا, جسے حیا کا روپ دیا وہ بھی غیرت والی. کملی والے اس کی ہاں کا کیسے پتہ لگے؟ کہ اس کے پاس جا کے کہہ دینا اس نوجوان سے جو دولہا بن کے بیٹھا ہے اتنے روپے حق مہر میں, اللہ اکبر, تیرے باپ نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا, کیا تجھے قبول ہے؟ حضور نے فرمایا جب وہ لڑکی رو کے دکھا دے سمجھ لو اس نے ہاں کر دی, اگر باپ سے چمٹ کے دکھا دے سمجھ لو اس نے ہاں کر دی. اللہ اکبر. اے نوجوانوں تم کیوں احساس نہیں کرتے؟ اس نے اپنی جوانی ایک رات نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے تمہاری جھولی کے اندر ڈال دی ہے. میرے نبی نے فرمایا جتنا بھی کہیں پریشان کیوں نہ ہو, خبردار گھر میں منہ بنا کے نہ آیا کر, گھر میں مسکرا کے آیا کر. طائف کی گلیوں میں دل میں مار پڑا کرتی تھی, رات کو میں گھر میں مسکرا کے آیا کرتا تھا. اللہ اکبر. میں نے کبھی گھر والوں کو اپنی پریشانی کا احساس ہی ہونے نہیں دیا. قرضے تیری غلط پالیسی کی وجہ سے دکانوں پر تیرے چڑھے,
کمپنیوں کے پیسے آپ نے دینے، قصور آپ کی بیوی کا، دکان کا کاروبار برباد ہو گیا، اس کا کیا قصور؟ اس نے تو تیری عزت میں کوئی کمی نہیں کی، برتن تیرے دھوئے، کپڑے تیرے دھوئے، گھر تیرا دھویا، بچوں کو تیرے سے پاک کیا، تیرے ماں باپ کو کھانا دیا۔ اللہ کی قسم یہ تیرے سے معاوضہ نہیں مانگتی، بلکہ اس کا معاوضہ جب گھر میں آیا کر ایک دفعہ مسکرا کے دیکھ لیا کر، تیرے قدموں میں بچھ جاؤں گی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی۔ آج ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بس آخری باتوں میں دعا کی طرف جا رہا ہوں، آج ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کے حقوق بتلائے، بیٹی کے حقوق بہنوں کے بتلائے، ساس کا بھی کوئی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حق پوچھنا ہو تو میری خدیجہ سے جا کے پوچھ لو۔ سیدہ خدیجہ کہتی میں حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی حجرے میں آئے، کڑیا کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے اشارے سے فرمایا امی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی امی تو؟ فرمایا ہاں۔ پھر میں قریب آئی، میں نے کہا اللہ کے نبی یہ کون سی امی ہے کہ جس ماں نے گود میں کھلایا وہ قبر میں چلی گئی، جس نے دودھ پلایا اس ماں کو میں لے کے آیا ہوں، حلیمہ سعدیہ۔ حضور فرماتے ہیں بس اتنا کہنا تھا، میری خدیجہ نے میرا ہاتھ چھڑایا، میری ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اپنے بسترے پہ جا کے بٹھا دیا۔ میں نے دیکھا بوڑھی خدیجہ کی دوڑیں لگی ہوئی کہ دودھ لے کے آؤں، لسی لے کے آؤں، پانی لے کے آؤں، کھجورے لے کے آؤں، ستو لے کے آؤں۔ وہ کہنے لگی بس بیٹی کا نام، ماں ساس پہلی مرتبہ گھر آئی ہے۔ جب سب کچھ کیا تو رحمت والے نبی نے فرمایا خدیجہ امی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے ہاتھ پکڑا مصطفیٰ کا، خدیجہ نے ہاتھ پکڑا مصطفیٰ کا۔ کملی والے میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ امی پہلی مرتبہ آئی ہے، اللہ اکبر، خالی بھیجوں تو اللہ اکبر قیامت کی صبح تک بہوؤں کا سر جھک جائے گا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا چاہیے؟ کہ میں امی کو کچھ ہدیہ نہ دے دوں؟ کہ جی دے دے۔ اپنے غلام سے فرما میں سرا، کہ جی جی، کہ جلدی کر بکریوں کے باڑے میں جا، ایک اونٹ کھول لا اور 40 بکریاں لا کے ماں کے قدموں میں رکھ دے۔ اما علی میں بڈڑی عورت میں 40 بکریوں کا کیا کروں گی؟ اللہ اکبر۔ خدیجہ ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی، کہا ماں یہ تو تیرے جوتے کے تلوے کی قیمت کوئی نہیں، اے ماں اللہ اکبر، تو نے اس ہستی کو دودھ پلایا جو دولہا بن کے محمد بن کے میرے دروازے پر آیا ہے۔ ماں ساس بنے یا ساس ماں بنے، اللہ اکبر میرے عزیزوں، ماں کے روپ میں تب بھی مرتبہ دیا، ساس کے روپ میں میرے عزیزوں تب بھی مرتبہ دیا۔ باری بیوی کی آئی، اللہ اکبر، جسے کہتے ہو تیرے ورگی اور گجرا والے چ لکھ لب جان گیا، خدائے پاک کی قسم لکھ دی لعنت لبے گی، لکھ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ حجرے مبارک سے تشریف لائے، سارے نبیوں کا سردار ہے، سب سے بڑا غیرت والا ہے، حجرے مبارک میں آئے، اما عائشہ پانی کا پیالہ لے کر یوں کر کے منہ کے لگا رہی ہے۔ آپ نے دور سے دیکھا، حمیرہ، وہی کھڑے ہوئے، حمیرہ جی حمیرہ، اتنا سا میرے لیے بچا دے۔ ماں نے یوں کر کے پیالہ نیچے کر دیا، تشریف لائے، اللہ اکبر، یوں کر کے پیالہ ہاتھ میں پکڑا اور پیالہ پکڑ کر یوں گھمانے لگ گئے۔ کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ تیرے ہونٹوں کے نشان تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا کرو گے؟ وہی ہونٹ لگا کے پانی پیوں گا، اچھا تیرے ہونٹوں کا کنارہ لگا ہوا ہے۔ ماں کہتی میں دیکھ رہی تھی، مجھے دکھا بھی رہے تھے، پانی پی کے مسکرا رہے تھے۔ جب پانی کے 3 گھونٹ پیے، فرمایا عائشہ تو نے اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی پیا بیوی کا جھوٹا؟ حاجی صاحب، گجر صاحب، ملک صاحب، بٹھایا کبھی بیوی کو؟ بس پاگلوں کی طرح کھڑی ہوتی ہے ایسا نہ کر کے۔ لیکن الحمدللہ علماء کو شرف حاصل، اللہ کا احسان ہے الحمدللہ، کیونکہ ہمارے پاس ہوتا کوئی نہیں۔ باہر نمازیوں کی کل کل سن کے آتے ہیں، اندر گھر والی سے پیار محبت کرنی ہوتی ہے، باہر تو ہمارے پتہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ویخ ادھر تو جادو کراتا، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ شام نو آندا ہے، کدے آئس کریم کھلان لے کے جاندا، کدے ڈاکٹر دے کول لے کے جاندا، پتہ نہیں پر کی اپنے گھروں تویز لے کے جی ماں بڑی ڈین ہے، لے بڑی پھپے کٹنی دی ماں۔ بچہ پاس سے گزر جولی کھلا گئی، اللہ تیرے ورگے پتر کیسے نہ دوے، جوائی نو ایک کہ اللہ تیرے ورگے ہیرے سب دے کارج دوے۔ میں نے کہا اماں کیوں؟
کا پتر بہو کی قدر کر رہا ہے، جوائی بیٹی کی قدر کر رہا ہے. جو تیری بیٹی سے پیار کرے وہ ہر گھر میں آ جائے، جو تیری بہو سے پیار کرے وہ کسی گھر میں نہ. یہ نہ انصافی ہے، نہ انصافی. اللہ اکبر. بیوی کے ساتھ مسکرا کر بات کر لینا، بیوی کو لے کے چلے جانا. اللہ اکبر. یہ کام اوکھا. چلو اللہ خیر رکھے. پرسنٹیج قائم کرو بھائی، 25% میرا، 75 تمہارا. اب پھر میں زور لگاؤں تمہیں رو کے دکھاؤں، وہ تو کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا باہر آنے والا حساب ہو جائے گا. میرا نبی جب سفر پہ جاتے کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے. قرآن اندازی ہوتی، 9 ازواج مطہرات، 11 میں سے جس کا نام آتا. بے انصافی نہیں ہوتی. گھر آنے کا وقت نہیں ملتا. کی کریے جی دکان تے بھائی گھر آئیے. حضور عصر کی نماز کے بعد سب ازواج مطہرات کے گھر کے پردے کچھ چاہیے، کسی چیز کی ضرورت ہو. کون کہہ رہا ہے جس کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں کچھ چاہیے. لیکن اللہ اکبر، نہ ہاں کرنے والی بھی وہ صابرہ تھی جن کی تعریف خدا قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، جنہیں مومنوں کی ماں کہا. ایک غزوے کے موقع پر حضور نے سواری سیدہ صفیہ کے دروازے پہ بٹھائی. صفیہ کہ جی آؤ سواری پر. اما برقے میں چادر میں اللہ اکبر سر ڈھانپ کر چہرہ ڈھانپ کر آئی. سواری پر بیٹھنے کی کوشش کی. حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا، کیا ہوا؟ بیٹھا نہیں جا رہا. ہمیں کہتے نہیں گڈی بیٹھا نہیں جا رہا. تو جان دی کوئی موت بھئی یہ کر رہا ہے. کہتے تیرے پیو نے گڈی بکھائی تینوں تو گڈی میں گیا جی پر ہو کے بہ جا. ہم تو اڈوں پہ ذلیل ہوتے دیکھتے ہیں نا عورتوں کو، لیکن عورتیں بھی تمہارے سر میں جوتے صحیح مارتی ہیں. پرس بھی تمہارے حوالے، پیمپر بھی تمہارے حوالے، بچہ بھی تمہارے حوالے، فیڈر بھی تمہارے حوالے. چلو انہوں نے کہا پھر اس طرح قابو نہیں آتا، پھر اس طرح قابو آ. صفیہ کیا ہوا؟ بیٹھا نہیں جا رہا. صحابہ اکرام نبی کی روحانی اولادیں، بلال بھی، اسامہ بھی، زید بھی سارے پاس کھڑے ہیں. عورت کا مقام بتلایا، اپنی جائے جگہ سے اٹھے بڑے اور سیدہ صفیہ سے فرمایا کیا ہوا؟ کب بیٹھا نہیں جا رہا؟ ہاتھ پکڑا، ہاتھ میں ہاتھ لیا، پھر اپنا پاؤں مبارک یوں کر کر اوپر اٹھایا، پھر آپ نے اپنا گھٹنا اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ لگایا، پھر فرمایا صفیہ اپنے دونوں پاؤں یہاں رکھ. صدیق کی گود میں سر رکھنے والا آج بیوی کو پیروں پر نہیں رانوں پہ کھڑا کر رہا ہے، یہاں رکھ. سیدہ کہتی میں یوں سہارے سے یوں حضور نے مجھے اٹھایا، میں دونوں پاؤں رکھ کے کھڑی ہو گئی. پھر آپ نے یوں گھٹنا کر کے فرمایا اب سواری پر بیٹھ جا. جب میں سواری پر بیٹھی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں. بیوی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. فرمایا ہوگا او لوگو میں عورت کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی حوروں کی سردارن بنانے کے لیے آیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور کدے گھر جا کے مسکرا کے دو دکھا دیا کرو. اگر وہ تمہارے غصے میں اپنے کپڑے اتار کے تمہارے ساتھ لیٹ سکتی ہے، مسکرا دو گے خدا کی قسم جان تمہارے نام پر قربان کر دے گی. اللہ اکبر. لیکن ہمیں میرے عزیزوں لیلاؤں سے مسکرانا آتا ہے، حرام چیز سے مسکرانا آتا ہے، حلال سے مسکرانا ہی نہیں آتا. تبھی تو ہماری زندگی نوجوانوں کی نوجوانی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے ہو لوگو، اللہ کے واسطے لوگو. بس میں اپنی بات کو یہی اختتام پر لے کے آتا ہوں. کامل زندگی نبی کی، کامل اسوہ نبی کا، کامل کردار نبی کا. اگر چاہتے ہو کہ ساری کائنات کی دولت تمہارے قدموں میں آ جائے تو حضور کے قدموں میں بیٹھ کے دکھانا پڑے گا. صحیح معنوں میں، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، عقل میں، نسل میں، رونے میں، ہنسنے میں، مرنے میں، جینے میں، جاگنے میں، ہنسنے میں، شادی بیاہ غمی میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے کردار کو اپنانا پڑے گا. یہ بات میری بھی سمجھ میں آ جائے اور اس بات کو لے کے میں سارے عالم کے اندر پھیل جاؤں. دین میری زندگی میں سارے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے فکر بھی کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے. کون کون محنت فکر کرے گا؟ سارے عالم میں میرے عزیزوں نکلو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی پہچان کرواؤ گے. کہہ دو انشاءاللہ.
اگر اپنے گناہوں والی زندگی کا احساس ہو جائے تو اللہ سے آج مانگ لو اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ کریم اتنا ہے اللہ کی قسم، ابھی ہمارے ہونٹ جڑنے کے بعد کھلے کوئی نہیں، اس نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ بشارت کس نے دی؟ صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے۔ نوجوانوں آپ تو بالکل بھرپور کوشش کیجئے، اور 5 وقت کی نماز، عشاء پڑھ کے سونا، نہ حافظ تصور صاحب، نہ کرم صاحب، نہ عبد الحنان صاحب، اللہ کی قسم تمہاری عشاء کی نماز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اللہ کی قسم۔ اگر پڑھ کے سو گئے تو بارش کی طرح رحمتیں برستی رہیں گی، اگر نہ پڑھ کے سوئے تو ساری رات جہنم کی آگ چرپائی کے نیچے جلے گی۔ مولوی صاحب میں نے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی، 10 مرتبہ جھانک کے دیکھا کوئی آگ نہیں جلی، ہیٹر والا کمرہ تھا، دبئی کا کمبل تھا، مولوی صاحب ڈرائی فروٹ تھے، یخنی میں پی کے سویا، آگ تو کوئی نہیں جلی۔ میں نے کہا بیٹے کس وقت لیٹے تھے؟ کہ رات 12 بجے۔ آنکھ کب لگی؟ کہ 4 بجے لگی، وہ بھی 4:30 کھل گئی۔ میں نے کہا یہ آگ جہنم کی چرپائی کو نہیں جلاتی، یہ اندر کے سکون کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ کروٹیں بدلے گا، آنکھ بند ہوگی، تجھے سکون نہیں آئے گا۔ سکون تب آئے گا جب اللہ کا حق دے کے بستر پر آئے گا۔ خدائے پاک کی قسم تیرا حق سکون ہے، اس کا حق نماز کا سجدہ ہے، تو نماز کا سجدہ اسے دے، وہ تجھے سکون کی نیند سلائے گا۔ پڑھو گے نا انشاءاللہ تعالی؟ گھر جا کے میرے عزیزو اگر غفلت کی وجہ سے، جلسے کے پروگرام ٹائم کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو گھر جا کے ضرور پڑھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔